السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں چودھری منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ آج سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نارمل روٹین کی ویڈیو ہوتی ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ بیسیکلی ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک سیاسی بحث، جو کہ نوجوان نسل میں ایک سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس طرح کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ اس طرح کے سوال اٹھائے جائیں جو کہ آج کی قوم کرنا چاہتی ہے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ اس بحث کے اندر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا ان سوالوں کے صحیح جواب دے پائیں یا نہیں۔ تو ہم اس کاوش میں ہم آپ کا ایک تعاون بھی چاہتے ہیں، تعاون اس شکل میں کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو کائنڈلی ان کے اوپر کامنٹس کریں کہ ہم یہ کس طرح کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے جو اس ویڈیو کے جو مین ہمارے ہیں وہ عابد حسین صاحب ہیں۔ وہ اس کے اوپر ہم جو سوال کریں گے، ہماری جو یہاں کابینہ بیٹھی ہوئی ہے وہ سوال کریں گے اور اس کے جواب جو ہے وہ عابد صاحب دیں گے۔ تو پہلے تو میں عابد صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، تو پھر میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا۔ جی عابد صاحب۔ یہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ سیاسی شعور لوگوں کو دیا جائے، اور سیاسی شعور سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا شروع کریں۔ یعنی ہم نے یہ موجودہ صورتحال میں یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر دیا جائے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یا تو حالات لوگوں کے بہت ہی اچھے ہیں جو کہ دکھنے میں نظر نہیں آ رہے، لیکن صورتحال اب اس طرح سے جا رہی ہے جیسے خبریں آ رہی ہیں، ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں، سیاستدانوں کے بیانات سنتے ہیں کہ جناب ہم اپنی کوئی پاکستان کو گروی رکھنے جا رہے ہیں یا پاکستان کے اثاثے تک گروی رکھنے جا رہے ہیں، اور جو قرض کی صورتحال ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ پر پاکستانی قرض ہو گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو جانچنے کے لیے اور لوگوں کو یہ شعور دینے کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر کچھ غلط کرتا ہے تو اسے آپ احتجاج کریں کہ یہ آپ نے غلط کیا، نہ کہ جیسے 1400 سال پہلے کی اگر ہم اگزامپل دیں کہ حضرت عمر جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے ایک پوشاک پہنی ہے تو وہ مال غنیمت آتا ہے، اور اس میں سے باقیوں کے پاس تھوڑا ہے تو ان کے پاس تھوڑا زیادہ ہے، تو انہوں نے اٹھ کے اسی وقت اس نے سوال کیا، کسی ایک عام بندے نے سوال کر دیا کہ آپ کے پاس یہ زیادہ کیوں ہے؟ تو پھر ان کے بیٹے نے اٹھ کے بتایا کہ میں نے اپنے والا حصہ اپنے باپ کو دیا۔ جب یہ صورتحال ہو، اس میں میں ایک سب سے اہم اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اسلام پھیلا 23 سالوں میں، اور اسلام سے پہلے وہ ایسے بدو اور وہ جاہل لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے تعلیمات دیں اور 23 سالوں میں قرآن پاک مکمل ہوا، اور اگلے 30 سالوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر مسلمانوں کے قدموں کے نیچے کچلی جا چکی تھی۔ یہ اتنی فتوحات جو ہو گئی تھی، وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایٹم بم بنانا تو نہیں سکھایا، کوئی توپیں یا ٹینک تو نہیں کر کے دیے تھے کہ ان سے آپ نے یہ فتوحات کرنی۔ ان کے اخلاقیات کو بہتر کر دیا تھا، ان کے اندر سوال کرنے کا ایک شعور دے دیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی حکمران کوئی غلط کرتا ہے تو آپ بولو، اس کے خلاف کھڑے ہو تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم یہ کام کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو ابھی ہم اپنے پاکستانی قوم کی جب حالت دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی کر دیا جائے کہ بولتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے ہم پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ابھی جوائن کر رکھا ہے مسٹر ذیشان وارسی صاحب نے، اور ناشد الحسنین صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ سوالات کریں گے، اور فیصل جمال صاحب ان کو فیصل جمال صاحب ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ویورز میں ذیشان وارسی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ جو اپنا سوال ہے وہ کریں تاکہ پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ لیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔
میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس ٹائم، کسی کو کوئی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی مہنگائی اور سیاستدان سب اپنی اپنی جو ہے نا پیسے بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ عمران خان ہے، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، عمران خان ہے، شہباز شریف ہے یا زرداری ہے، وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ سب اپنا اپنا پیسہ جو ہے نا باہر بینکوں میں رکھا ہوا ہے. ادھر پاکستان کا کسی کو احساس نہیں ہے. جی بالکل، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے حل کے لیے اگر آپ کہو گے نا کہ کسی عدالت میں کیس کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنا پیسہ واپس لے آئے، اور ہم IMF سے جو قرضہ اتنا لے رہے ہیں اور اپنے ملک کو گروی رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو آج خبر آئی ہے کہ 1.9 ارب ڈالر ہمیں مل رہے ہیں 2 قسطوں میں، اتنے پیسے تو ہمارے ایک لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لوگوں کا پیسہ، ہمارے سیاستدانوں کا پیسہ باہر پڑا ہے، باہر کے بینکوں میں، سوئس بینکوں میں پڑا ہے، کہیں سرے محل بنے ہوئے ہیں، کبھی لندن اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ میرے بھائی اگر آپ کہو نا کہ کسی عدالت کے ذریعے یا انٹرپول کے ذریعے، یا یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. یہ کب واپس آئے گا؟ جب قوم کو شعور آ جائے گا. اور قوم کو شعور تب آتا ہے جب قوم صحیح طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی اور عمران خان جلسے جلوس کر رہا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب کے ایک ارسطو پہ وقت ہوا کرتے تھے، اسد عمر صاحب. اب جو پیٹرول تھا وہ 74 روپیز پر لیٹر تھا اور ان کو وہ 47 نظر آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ 47 ہونا چاہیے اور ہماری حکومت آئے گی تو 47 پہ آئے گی. اس کے بعد جس سیاسی شعور کی آپ بات کر رہے ہیں جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی 47 پہ ہونا چاہیے، ہم نے 50 لاکھ گھر بنا کے دینے، ہم نے 1 کروڑ نوکری دینی ہے، ہم نے جنوبی پنجاب کو 100 دن میں بنانا ہے. یہ سارے وعدے تھے ان کے. اب یہ وعدے وہ ہیں جو قوم کے سامنے ہوئے، اور یہ ابھی بھی ٹی وی پہ، ابھی سوشل میڈیا پہ یہ سارے آن ریکارڈ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. بعد میں ان کی حکومت آ جاتی ہے. اب حکومت آنے کے بعد ان میں سے پیٹرول 74 سے 100 پہ چلا گیا، پھر اس سے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہے؟ اچھا، اس کے بعد جناب آپ کی جو 1 کروڑ نوکری تھی وہ کدھر ہے؟ یہ سارا کچھ نہیں ہوا اور 3.5 سال بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے جی؟ جی ایسے. اب جب ختم ہوئی تو وہ پھر میدان میں آ گئے، نئے رستو بن کے آ گئے میدان میں کہ جناب اب ہم نہیں کرنا تھا. اب پھر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ان کے جلسوں میں جانا شروع ہو گئے. کیوں نہیں قوم نے پوچھا کہ یہ پہلے جب آپ نے وعدے کیے تھے تب پورے کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ایک بنا دیا، ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اگر آپ کسی کے غلام نہیں ہو تو پھر صرف روس ہی کیوں؟ امریکہ سے چھوڑ کے روس ہی کیوں؟ پھر آپ باقی ملک جہاں سے آپ کو کوئی چیز سستی ملتی ہے، جہاں سے، جی بالکل وہی بات میں کرنے والا تھا کہ جہاں سے کوئی چیز سستی ملتی ہے، وہ آپ اگر غلام نہیں ہیں کسی کے تو آپ ایران سے پیٹرول لیں سستا، جہاں سے آپ کو گیس سستی ملتی ہے وہاں سے آپ گیس سستی لیں. جب آپ نے کہہ دیا کہ نعرہ لگا دیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اگر نہیں ہو تو پھر روس ہی کیوں؟ یہ جب سوال قوم کے ذہن میں اٹھیں گے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام بیس کرے گا، اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو ہم اس کی تعریف کریں گے، اگر کسی نے برا کام کیا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پورا پاکستان کی ذہنیت اس لیول پہ آ جائے کہ ہم اپنے لیڈر سے سوال کرنا شروع کریں. اب جب ہمارے اتنے روپے باہر سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں
یہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں. آپ اپنا ملک جسے آپ مادر وطن کہتے ہو, جسے آپ اپنی ماں کا درجہ دیتے ہو, آپ اس کو گروی رکھ رہے ہو, اپنی ماں کو گروی رکھ رہے ہو, اور آپ کی اپنی دولت باہر بینکوں میں پڑی ہوئی ہے. آپ کے سرے محل باہر بنے ہوئے ہیں, آپ کے اپارٹمنٹس باہر بنے ہوئے ہیں, اور چھوٹے موٹے پٹواریوں تک کے وہاں پہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں. تو وہ کیوں ان سے یہ عوام صرف کر سکتے ہیں. اگر 22 کروڑ عوام میں مختصر کر دوں کہ اب ایک مریض ہے جس کا نام پاکستان ہے, اور 22 کروڑ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ 22 کروڑ ڈاکٹرز جب سوچیں گے کہ اس مریض کا علاج کیسے کرنا ہے اور کس بیماری نے اس کو کھوکھلا کیا ہے, اندر سے کھا لیا ہے, تب جا کے یہ بات بنے گی. اب کوئی عدالت نہیں کر سکتی, صرف سیاسی شعور یہ چیزیں پیدا کر سکتے. انشاءاللہ 76 سال سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں. ابھی بھی ہم محتاج ہیں کسی کی کال کے کہ کوئی ہمیں باہر بلائے گا تو ہم احتجاج کے لیے جائیں گے, ورنہ ہم سو رہے ہیں. کب تک سوتے رہیں گے ہم؟ دیکھیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا, مثلا خدا تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ کسی پرسنالٹی کے, جب پرسنالٹی ان کو گروم کرتی ہے, ان کے اخلاقیات کو بلند کرتی ہے, تب جا کے وہ کسی کے پیچھے آواز بلند کرتے ہیں. اب ہمیں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لیڈران بہت زیادہ ہیں, ایک پارٹی بنتی ہے, دوسری پارٹی بنتی ہے, پارٹیاں بنتی ہیں. پارٹی لفظ آپ دیکھ لیں, یہ پارٹ سے ہے, پارٹ سے ہے پارٹی, یعنی ایک اور حصہ. امت بننے کی بجائے, جماعت بننے کی بجائے جب ہم پارٹی در پارٹی بناتے جائیں گے تو 22 کروڑ تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے. پھر شعور کون دے گا, کس کے پیچھے عوام نکلے گی؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے میڈیا. اب میڈیا سارا ہی یورپین میڈیا ہے. آپ کا میڈیا سارے کا سارا, میڈیا میں جو بھی پیسہ چلتا ہے, جو لوگوں کی ذہنیت بنائی جاتی ہے, وہ تو سب باہر سے ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے. ہماری جب تک اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی, اپنی تھنکنگ نہیں ہوگی, اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا, تب تک یعنی اپنے اندر خود سوچنے کی صلاحیت کو پیدا کریں, اپنا نقصان اور فائدہ سوچیں کہ میرے ملک, جیسے آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہو کہ میرے گھر کے لیے کون سی چیز صحیح, ایسے آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جب قرضہ ہی لیتے جا رہے ہیں تو کیوں نہیں اس کے خلاف آواز بلند ہوتی کہ آپ کے اپنے پیسے کیوں نہیں واپس آ رہے. اب ہم نے یہ شعور شروع کر دیا آج سے. اگر ہماری بات لوگوں کو پسند آئے تو ان لوگوں کے چنگل سے نکلیں اور خود اپنے نظام کو سنبھالیں. آپ کے پاس اس وقت جو سوشل میڈیا کی ایک طاقت ہے, آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پہ چل جائے تو گورنمنٹ کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. بالکل. اگر واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ایک چیز شروع ہو جائے تو گورنمنٹ ڈرتی ہے اس سے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں اب پوری دنیا کا کنٹرول پڑا ہوا ہے. آپ ایک چیز کو بنائیں, ٹیگ کریں اور اس کو اتنا پھیلائیں کہ ہمیں, ابھی دیکھیں سندھ میں انتخابات ہوئے, پھر لوگوں نے جا کے ووٹ انہیں لوگوں کو ڈالا ہے. کیوں جاتے ہیں لوگ؟ یہاں سے شروع کریں, ووٹنگ ہو, گھر سے باہر مت نکلو. جب کوئی آپ سے آ کے پوچھے, یہ آپ کا بہت بڑا احتجاج ہے, آپ سے کہو آپ کون ہو, کیا کر رہے ہو, اس ملک کو اس حالت تک کس نے پہنچایا؟ آپ نے تو پہنچایا. جب ہم پھر اسی دھوپ میں کھڑے ہو کے 300 فٹ لمبی لائن میں اسی نظام کو جا کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسک یہ ہے کہ ہم شعور پکڑیں. اور شعور میڈیا دے گا, وہ اس نے تو دینا نہیں ہے, وہ تو سارا پیڑ ہے. انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا, پھر بھی ہم شعور کے لیے دوسروں کے محتاج کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ
آپ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں, آپ حدیث کو ڈائریکٹ پڑھیں. تو ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں, آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے, آپ ہم سے آ کے پڑھیں. ایک ہمارا جو مذہبی رجحان ہے اس کے اندر ہمیں الجھا کے رکھا گیا, اور ایک سیاسی رجحان ہے اس کے اندر ہمیں الجھا کے پزل کر کے ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر کے منتشر کر دیا گیا. ہماری سوچ, اگر ہم شام کے وقت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, ایک خبر نامہ دیکھتے ہیں, ہماری سوچ بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ شعور بیدار نہیں ہوا. جب ہمارے اندر شعور بیدار ہو جائے گا تب ہم اس پہ بھی تنقید کریں گے, وہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہمیں تو روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں آنے دیا گیا نا, تو روٹی کپڑا مکان ہم کیوں لوگوں سے مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہم خود کیوں نہیں کماتے, ہم خود کیوں نہیں اس کے لیے اسٹرگل کرتے؟ روٹی کپڑا مکان انہوں نے ہمیں کب دیا ہے, اور روٹی کپڑا مکان تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو ہم یہ دوسروں سے امید ہی کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہم اسٹرگل کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم محنتی کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ زرداری ہمیں روٹی دے, کپڑا دے یا مکان دے؟ کیوں چاہتے ہیں؟ میاں صاحب میرا سوال ہے, کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے ملک میں تو ہر وزیر اعظم آتا ہے تو قرضہ لیتا ہے, ہر ملک سے قرضہ لے رہا ہے, ہر ملک سے, ہم قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ہاں جی, یہ تو آج کا بیسک جو سمجھ لیں کہ بہت بڑی ہماری مجبوری بنا دی گئی, اور ہمارا ذہن بھی بنایا جا رہا ہے کہ جتنا اب ہم قرضہ لے چکے ہیں اور جتنا ہم نے اس پہ سود دینا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے, اور ہمیں مجبوراً پھر IMF کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. یہ ایک جو سوچ ڈیویلپ ہو گئی ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قومی سطح پر ملت کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے. آپ جس سے بھی سوال کریں گے وہ کہیں گے اب تو مجبوری ہے. پھر کیا مجبوری ہے؟ آپ قرضہ ہی لیتے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس ایک تو جو اپنا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ, اور جو آپ کے ملک کے جو سورسز ہیں اس کو کیوں نہیں آپ نکالتے؟ آپ جہاں سے آپ کو سستا پیٹرول ملتا ہے, گیس ملتی ہے, وہ لے کے آپ اپنی انڈسٹری کو کیوں نہیں چلاتے, اور وہاں سے کما کے آپ اس قرضے کو کیوں نہیں اتارتے؟ ہوتا یہ ہے اس میں کہ ہم کیوں نہیں واپس دے سکتے, وہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے آگے جو ہرڈنس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرضہ جن لوگوں نے, ورلڈ بینک نے یا IMF نے جن لوگوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے, وہ پھر پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی آپ نے پیٹرول یہاں سے خریدنا ہے, آپ نے گیس یہاں سے خریدنی ہے, چاہے وہ مہنگی ہے چاہے وہ سستی ہے. اس کے لیے پھر قومی ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. اب اس سے نکلنے کے لیے جب 22 کروڑ عوام ایک ہو جائیں گے اور اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یقیناً آپ دنیا میں کوئی بھی آپ سے نہیں لڑ سکتا. ایک تو آپ ایٹمی ملک ہو, ایک آپ اس پنجے کی طرح 22 کروڑ عوام اکٹھے ہو گئے, اس میں سارے علماء اکٹھے ہو گئے, اس میں سارے یہ میڈیا پرسن, اینکر پرسن, سب لوگ اکٹھے ہو کے اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, سپورٹ کریں اس کو کہ جناب آپ کوئی آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, ہماری فوج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا اگر عوام 22 کروڑ ہماری فوج کے پیچھے کھڑے ہو. تو اب ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا, 22 کروڑ لوگوں کو ایک ہو کے اپنی گورنمنٹ کو مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ چیز آپ نے IMF کے مطابق نہیں ہمارے مطابق کرو. لیکن اس کے لیے ہمیں سیاسی شعور کی ضرورت ہے. جب وہ سب لوگوں کے اندر ہو جائے گا, پارٹی بازی سے باہر نکلیں, پاکستان کا سوچیں اور جو بہتر ہے اس کے مفاد کے لیے وہ کریں, تب جا کے یہ قرضہ اتر جائے گا. ابھی تو قرضہ اتارنے کے لیے ہم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا, ہم تو سارے قدم قرضہ لینے کے لیے اٹھا رہے ہیں. اتارنے کے لیے تو تب ہم سوچیں گے نا جب وہ پہلا قدم اٹھائیں گے, اس کے لیے کچھ کریں گے,
ریسورسز بنائیں گے. ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے اندر خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اب اس طرف آنا پڑے گا. جی دوستو، یہ آج کی ایک سیاسی بیٹھک تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر اس کے ریگارڈنگ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کامنٹس باکس میں جا کے سوال کر سکتے ہیں. باقی اگر میں آج کی ویڈیو کا کنکلوژن نکالوں تو اس اپنے شعر کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہم عوام آگے نہیں آئیں گے، ہم سیاسی شعور جو ہمارے اندر ہے وہ جب تک نہیں آئے گا، اس قوم کی، اس پاکستان کی حالت نہیں بدل سکتی. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اور اس طرح کا سلسلہ لے کے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.